10 اکتوبر 2017 سے نومبر 2018 تک مشتری برج عقرب میں قیام پذیر رہے گا۔ اس دوران مشترکہ طور پر انسانوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ جاننے کے لیے آپ سطور ذیل کا مطالعہ کیجیے۔ یہ مختصر مضمون میری ویب سائٹ ادارہ روحانی امداد اور تعویذ طالسمان .com میں موجود ہے۔ جو حضرات اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یوٹیوب میں یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ مشتری کا برج عقرب میں تشریف لانے کی وجہ سے ہمارے تجربات میں توسیع اور علم میں اضافہ ہوگا۔ مشتری کو انگریزی میں جوپیٹر کہتے ہیں اور برج عقرب کو اسکارپیو کہتے ہیں۔ یہ تحویل نمائندگی کرتا ہے ترقی، سخاوت، امید اور کثرت کی، جس کی وجہ سے انسان بڑی شدت کے ساتھ اپنے مقصد کو پانے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے اور دل میں ایک جوش اور امنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو کر اپنے مقصد پر نظر رکھے۔ برج عقرب آبی برج ہے اور ماہیت آب، احساسات اور جذبات کا احاطہ کرتا ہے، لہذا برج مشتری ستارہ مشتری کا برج عقرب میں ہونا ہمیں جذباتی اور حساس بھی بنا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم اپنے جذبات اور احساس کو دوسروں پر صحیح طور پر پیش کر سکیں۔ اس وقت میں ہم ہر قسم کی کامیابی سے ہمکنار بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی مقناطیسی قوت کا صحیح استعمال دوسروں پر کریں۔ مشتری چونکہ پرجوش ستارہ ہے، یہ ہمیں منفی یا مثبت دونوں طریقوں سے اپنے ہدف کو پانے کے لیے اکسا سکتا ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کہیں غلط تو نہیں۔ مشتری کا نقطۂ نظر الگ الگ تجزیاتی، تفصیلی اور داخلی نہیں، بلکہ سرسری، مثالی اور ظاہری ہے۔ اس وجہ سے خدشات اور ناانصافی کم ظاہر ہوں گے۔ یہ وقت اپنی زندگی کو صحیح سمت دینے کا ہے، مقصد کے حصول کا ہے، جس کے لیے پختہ وسائل اور پر اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت میں ذرا سی توجہ پر بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ مشتری نہ صرف یہ کہ وسائل میں توسیع کرتا ہے، بلکہ یہ سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے سے بھی خاصی دلچسپی رکھتا ہے۔ لہٰذا جب یہ عقرب میں قیام پذیر ہوتا ہے تو پوشیدہ سائنسی اور پر اسرار علوم میں گہرا مطالعہ اور ریسرچ کے ساتھ لگاؤ بن جاتا ہے اور ان کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کڑی سے کڑی مشکل کو حل کرنے اور اپنی خواہشات کو مضبوطی کے ساتھ پورا کرنے کا معاون وقت ہے۔ نفسیات اور انسانی وسائل کو سمجھنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنے ہدف کو پانا آسان ہے۔ دوسروں کے ساتھ جڑنے کے مواقع بہت میسر آئیں گے۔ تعلقات کے مختلف ذرائع بن سکیں گے۔ جو لوگ بامعنی رشتہ اور تعلقات بنانے کے خواہشگار ہیں انہیں ایک بہترین موقع مل سکے گا۔ یہ وقت اکیلے چلنے کا نہیں ہوگا، اس لیے لوگ ایک دوسرے کو لے کر ہی چلیں گے۔ اس سے قبل مشتری برج میزان میں تھا، جس میں تعلقات بنانے کے مواقع میسر نہ آ سکے، کیونکہ اس برج میں پرانے نظام اور تعلقات پر ہی چلنے کا وقت ہوتا ہے، یا یہ کہ نئے تعلقات کے وسائل زیادہ میسر نہیں آتے۔ مشتری اور عقرب کی خاصیت میں ایک چھوٹا سا فرق ضرور ہے، وہ یہ کہ مشتری توسیع و ترقی کے لیے اپنے وجود کے باہر بھی دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، جبکہ عقرب اپنی زمینی حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔ اس تناظر میں ہمیں رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یقین دہانی اور ایک دوسرے پر اعتماد کی سخت ضرورت ہوگی۔ زندگی کے تاریک گوشوں کو ٹٹولنے کا ایک شاندار وقت ہے۔ ایک نئے نقطۂ نظر یا جو بھی ہمارا اپنا نظریہ رہا ہے، کوئی ایسا تجربہ یا نئی ایجاد جسے ہم کر سکتے تھے لیکن قصداً نظر انداز کیا، ان سب کی اشاعت کے لیے ایک قیمتی وسائل کے ساتھ ہر قیمتی وسائل کے ساتھ استعمال کا صحیح وقت ہے۔ یہ وقت شفا یابی، تبدیلی آب و ہوا کے لیے نہایت موزوں ہے۔ کل ملا کر مشتری کا عقرب میں 13 ماہ کے قیام کا اثر جن سے مخالف روپیہ پیسہ، تعمیر و ترقی، قوت و طاقت، رشتوں میں مضبوطی، تحقیق و مطالعہ،
جوش و امنگ، وسائل و ذرائع وغیرہ وغیرہ امور پر بطور خاص ہوگا، اور اس میں تمام شامل ہے۔ اب رہا یہ کہ 12 مختلف برج والے افراد پر اس کا اثر کیا ہوگا، اس کے لیے دوسرے مضمون کا انتظار کیجئے، جس میں 12 برجوں پر مشتری در عقرب کے اثرات اور خاص نظرات برائے عملیات کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔